غزہ کی چراگاہوں میں دور دور تک پھیلے ہوئے مصری افواج کے لشکر میں پرجوش تکبیریں بلند ہونے لگی، کیونکہ عمیر اپنے لشکر کے ساتھ مصری فوج کے خیموں میں داخل ہو رہا تھا۔ رکن الدین بیبرس اور قمبر دونوں نے آگے بڑھ کر عمیر کا استقبال کیا۔ عمیر کے لیے قمبر کے رویے میں کافی تبدیلی تھی، شاید حالات نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ رکن الدین اور قمبر نے عمیر اور ابو نواس کو ساتھ لے کر وہ خیمے دکھائے جو ان کے لشکر کے لیے ایستادہ کیے گئے تھے۔ عمیر اور ابو نواس اپنے لشکر کے ساتھ ان خیموں کی طرف گئے اور اپنے سپاہیوں میں خیموں کی تقسیم کرنے لگے۔ معزز سامعین، آپ سن رہے ہیں اردو ناول موت کے مسافر، قسط نمبر 3۔ ایک رات لشکر نے وہاں آرام کیا اور دوسرے روز صبح سویرے ہی شمال کی طرف بڑھنے لگا۔ صلیبیوں کے سب سے مضبوط قلعے عکا کی فصیلوں کے نیچے آ کر اسلامی لشکر خیمہ زن ہوا۔ یہاں سے انہوں نے عکا کے عیسائیوں سے خورد و نوش کا سامان خریدا اور اپنی رسد کو خوب مضبوط کر لیا۔ اب ان سے تھوڑی ہی دور گلیلی کے میدان میں تاتاری سپہ سالار اپنے لشکر کے ساتھ ایک جگہ عین الجالوت میں غولیاس کے نام کے کنویں کے قریب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ عکا کی فصیلوں کے سائے میں ایک مجلس شورا منعقد ہوئی، جس میں عمیر، ابو نواس، رکن الدین بیبرس، قمبر اور مصری فوج کے جرنیلوں نے حصہ لیا۔ اس جنگی کونسل میں متفقہ طور پر طے پایا کہ عمیر کی حیثیت اپنے لشکر کے ساتھ انفرادی ہوگی اور وہ جنگ کے دوران کسی کے تحت ہو کر نہ لڑے گا، بلکہ آزادی سے جس طرح چاہے فیصلہ کرے۔ ابو نواس کو بیبرس نے عمیر کے لشکر سے نکال کر اپنے لشکر میں میمنہ کا سالار بنا دیا تھا۔ اس کے لشکر میں وہی جانباز ترک تھے جو تاتاریوں کے آگے آگے بھاگتے ہوئے مصر میں آباد ہونے کے لیے آئے، اور بعد میں انہوں نے بیبرس اور عمیر کے ساتھ مل کر یروشلم کو فتح کیا تھا۔ وہ جنگ کا وسیع تجربہ رکھتے تھے اور تاتاریوں کے طریقہ جنگ سے واقف تھے۔ مصری فوج جو زیادہ تر ان ترک غلاموں پر، جنہیں نیل کے سفید فام غلام کہتے تھے، عرب کے بدوؤں اور جانباز صحرا نشینوں پر مشتمل تھی، دو حصوں میں تقسیم ہوئی۔ ایک حصے کو قلب اور دوسرے کو میسرہ کی صورت دی گئی۔ قلب رکن الدین بیبرس کے پاس اور قمبر کو میسرہ دیا گیا تھا۔ گرمی کا موسم اپنے پورے عروج پر تھا، لہٰذا دوسرے روز صبح سویرے ہی اسلامی لشکر نے کوچ کیا اور گلیلی کے میدان میں اس طرف آگے بڑھا جہاں قطبوغہ ان کا انتظار کر رہا تھا۔ عمیر تھوڑی دیر تک لشکر کے ساتھ ساتھ سفر کرتا رہا، پھر وہ اپنے 10,000 موت کے مسافروں کے ساتھ کوہستانی سلسلے میں راستہ بدل کر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ سارا علاقہ اس کا خوب دیکھا ہوا تھا، کسی کو کچھ خبر نہ ہوئی کہ وہ کہاں اور کدھر چلا گیا ہے۔ غولیاس کے کنویں کے قریب دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے اور ہولناک جنگ شروع ہو گئی۔ تاتاری سمٹ کر بھوکے درندوں کی طرح زیادہ مقدار کے مسلمانوں کے قلب پر حملہ آور ہوئے اور کچھ میمنہ اور میسرہ سے الجھ گئے تھے۔ بیبرس اپنے قلب کے ساتھ تاتاریوں کے سامنے پسپا ہونے لگا، اور یہ اس کی بہترین جنگی چال تھی۔ وہ تاتاریوں کے جنگی طریقے ان کے خلاف ہی استعمال کر رہا تھا۔ جب تاتاری بیبرس کے قلب کا تعاقب کرتے ہوئے کافی آگے نکل گئے اور مسلمانوں کے میمنہ اور میسرہ ان کے دائیں بائیں رہ گئے، اس موقع پر تاتاریوں نے مسلمانوں کے میمنہ اور میسرہ پر زور ڈال کر انہیں بھی پسپا ہونے پر مجبور کرنا چاہا، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے۔ ابو نواس کی سرکردگی میں وہ ویرانہ تود ترک جنہوں نے یروشلم فتح کیا تھا اس بے جگری سے لڑ رہے تھے، گویا زندگی میں پھر ایسا مقدس فریضہ ادا کرنے کا موقع نہ ملے گا۔ ان میں ہر کٹ مرنے والا اپنے ساتھ چند تاتاریوں کو لے کر مرتا تھا۔ جنگ کی بھٹی جب اپنے پورے بلوغ اور شباب پر تھی، میدان جنگ اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ عمیر قریبی پہاڑیوں کی کمین گاہوں سے نکل کر حملہ آور ہوا تھا، بالکل اس شیر کی طرح جو کافی دیر تک اپنی مادہ کو دشمن سے جنگ کرتے دیکھتا رہا ہو اور تصفیہ کن فیصلہ کرنے کے لیے میدان میں کود پڑا ہو۔ موت کے مسافر تاتاریوں کے عقب سے حملہ آور ہو کر اس طرح ان کے اندر گھس کر لڑنے لگے تھے جس طرح تیز دھار خنجر پھل سبزیوں میں گھس جاتا ہے۔ تاتاری پریشان ہو گئے تھے کیونکہ موت کے مسافروں کا لڑنے کا انداز خود تاتاریوں سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ وہ اپنے گھوڑوں کو دائیں بائیں موڑتے ہوئے اس تیزی سے حملہ آور ہوتے تھے
گویا تیزرو بجلیاں ہوں اور کبھی آسمان کے اس اور کبھی اس سرے کو کونج جاتی ہوں۔ موت کے مسافر تاتاریوں کو اس طرح کاٹ رہے تھے جس طرح کسان پکے ہوئے کھیت کو کاٹ لیتا ہے، اور وہ اپنے سالار اعلیٰ عمیر بن خزام کی سرکردگی میں بغداد کی تباہی کا پورا کفارہ ادا کر رہے تھے۔ کافی دیر تک گھمسان کی جنگ کے بعد تاتاری لشکر میں شکست کے آثار پیدا ہونا شروع ہو گئے اور کچھ سپاہی پیٹ دکھانا شروع ہو چکے تھے۔ موت کے مسافروں نے عرفہ اور گرجستانی پیدل دستوں کو مفلوج کر دیا تھا۔ تاتاریوں کی تیز رفتاری اور ان کی ہر جنگی ترکیب موت کے مسافروں کے سامنے ناکام ثابت ہوئی تھی، کیونکہ جب قتبوغا سرخ سیاہ جھنڈیوں سے اپنے لشکر کو کوئی اشارہ کرتا تو اس کے جواب میں عمیر بھی اپنے لشکر کو سرخ سیاہ جھنڈیوں کے اشاروں سے احکامات جاری کرتا، اور وہ پہلے ہی تاتاری حملوں کا دفاع کر لیتے تھے۔ جب تاتاری نویانوں کو اپنی شکست کا یقین ہو گیا تو انہوں نے قتبوغا کو بھاگ نکلنے کا مشورہ دیا، لیکن اس نے بھاگنے سے انکار کر دیا اور کہا، کوئی نہ کوئی تاتاری جاسوس ہلاکو کو یہ خبر پہنچا دے گا کہ میں نے کس طرح لڑتے ہوئے اپنی جان دی، اور ہلاکو کے سامنے مصریوں اور موت کے مسافروں کی اس حقیر فوج کی کیا حیثیت ہے؟ کیا مغل عورتوں اور گھوڑوں نے بچے جننا چھوڑ دیے ہیں؟ جنگ کے دوران عمیر قتبوغا پر نگاہ رکھے ہوئے تھا اور وہ آہستہ آہستہ اس سے قریب ہو رہا تھا۔ اچانک عمیر نے سرخ جھنڈی سے موت کے مسافروں کو اشارہ دیا اور وہ قتبوغا کے گرد گھیرا اور ہلکا بناتے ہوئے تاتاریوں پر طوفان کی طرح ٹوٹ کر حملہ ہوئے۔ عمیر سامنے آنے والے تاتاریوں کو مارتا کاٹتا ہوا قتبوغا کے پاس جا پہنچا اور دونوں ایک دوسرے پر خطرناک وار کرنے لگے۔ عمیر نے اپنے خود کا نقاب اٹھاتے ہوئے قتبوغا سے پوچھا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ قتبوغا نے غصے میں کہا، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ تم مسلمان ہو اور میرے دشمن ہو۔ عمیر نے غراتے ہوئے کہا، بے وقوف انسان، میں موت کے مسافروں کا سالار اعلیٰ ہوں۔ میں آج اسی طرح تمہارا سر کاٹوں گا جس طرح میاں فارقین میں تمہارے جرنیل بائدو کو میں نے کاٹ دیا تھا، اس لیے کہ تم میرے ایک جرنیل حوازن پر چوری سے حملہ کر کے اسے ہلاک کر دیا تھا۔ خدا کی قسم، اگر تم بہادروں کی طرح سامنے آ کر لڑتے، وہ تمہارے جسم کو اس طرح اڑا دیتا جس طرح تیز طوفان خشک پتوں کو اڑا دیتا ہے۔ قتبوغا نے ایک خطرناک وار عمیر پر کیا، جسے عمیر نے اپنی ڈھال پر روک لیا اور چنگھاڑتی ہوئی آواز میں کہا، قتبوغا، تمہارے یہ حملے میرے لیے جان لیوا نہیں ہو سکتے۔ اس کے ساتھ ہی عمیر نے اپنی خرجین میں ہاتھ ڈال کر اس مٹی کی مٹھی بھری جو اس نے حوازن کی قبر سے اٹھائی تھی۔ خوب زور سے وہ مٹی عمیر نے قتبوغا کے منہ پر مارتے ہوئے کہا، قتبوغا، یہ میرے اس جرنیل کے قبر کی مٹی ہے جسے تم نے چوروں کی طرح ہلاک کیا تھا۔ اس مٹی کو سونگھ، اس میں تجھے اپنی موت کی بو آئے گی، اس لیے کہ اس مٹی کو میرے ہاتھ مس کر چکے ہیں اور میں تمہیں اپنے ہاتھ سے قتل کا ارادہ کر چکا ہوں۔ عمیر اور قتبوغا ایک بار پھر جنگلی سانڈوں کی طرح ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ قتبوغا بار بار عمیر کے خطرناک حملوں پر چونک اٹھتا تھا۔ عمیر نے چلا کر قتبوغا سے کہا، قتبوغا، اپنی گردن بچاؤ۔ قتبوغا بوکھلا گیا۔ اسی وقت عمیر نے اس کے سر پر اپنی ڈھال مارنا چاہی۔ قتبوغا نے عمیر کی ڈھال کو اپنی ڈھال پر روکا۔ قتبوغا شاید عمیر کی ڈھال کو اپنی ڈھال پر روک کر مطمئن ہو گیا تھا، لیکن عمیر کی ڈھال کے پیچھے پیچھے عمیر کی تلوار بھی حملہ ہو چکی تھی۔ قتبوغا ابھی عمیر کی ڈھال سے اپنی ڈھال علیحدہ بھی نہ کر سکا تھا کہ عمیر کی چمکتی ہوئی تلوار اس کی گردن پر گری اور قتبوغا کا سر کٹ کر زمین پر گر گیا۔ عمیر کے ارد گرد لڑتے ہوئے عرب، ترک اور بربری سپاہیوں نے زور زور سے عمیر کے حق میں نعرے اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنا شروع کر دیں۔ ایک ترک سپاہی نے زمین پر پڑے ہوئے قتبوغا کے سر کو اٹھا کر اسے ایک لمبے بانس پر گاڑا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور بانس میں گڑے ہوئے قتبوغا کے سر کو ہوا میں بلند کرتے ہوئے اس نے چلا چلا کر کہنا شروع کیا، تاتاریوں، ادھر دیکھو، یہ تمہارے سالار اعظم قتبوغا کا کٹا ہوا سر ہے۔ یہ وہی ہے جس نے ہمارے امیر حوازن کو دھوکہ اور فریب سے قتل کیا تھا۔ ہمارے سالار اعلیٰ عمیر بن خزام نے اس کا سر کاٹ دیا ہے۔
ظالموں، اب کس کے سہارے لڑو گے؟ ہتھیار پھینک دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، ورنہ ہم تبریز کی سطح مرتفع، سیبیر کے جنگلوں، کوہ التائی اور صحرائی گوبی سے ہوتے ہوئے تمہارے آبائی دشت کے دریا کیرولان تک تمہارا تعاقب کریں گے۔ تاتاری بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمان ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ شام کی سرزمین میں داخل ہو کر بھاگنے والے تاتاری دو حصوں میں بٹ گئے تھے۔ کچھ اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے حلب کی طرف بڑھے اور دوسرا گروہ دمشق کی شمالی کوہساروں کی طرف بڑھا۔ لشکر کے کچھ حصے کے ساتھ مصر کا حکمران کمبر دمشق میں رک گیا۔ رکن الدین بیبرس نیل کے سفید فام غلاموں کے ساتھ تاتاریوں کا تعاقب کرتا ہوا حلب میں جا داخل ہوا، جہاں پر اس وقت تاتاریوں کا قبضہ تھا۔ رکن الدین کو جو بھی تاتاری نظر آیا، اس نے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کمبر نے ابو نواس کو موت کے مسافروں کے ساتھ دمشق سے شمال کی طرف بھاگنے والے تاتاریوں کا تعاقب کرنے کو کہا۔ عمیر کو اس نے اپنے پاس روک لیا تھا تاکہ وہ اس کے ساتھ مل کر دمشق کے نواح میں پھیلے ہوئے تاتاری قراول کا خاتمہ کر سکے۔ دمشق میں قیام کے دوران کمبر کے ذہن میں فطور اٹھا اور وہ اپنی حمایت کے فوجی افسروں سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد رکن الدین بیبرس کو ارض شام کا خود مختار حکمران بنانے کے وعدے سے پھر گیا، کیونکہ رکن الدین بیبرس تاتاریوں کو شکست دے چکا تھا اور وعدے کے مطابق اسے ارض شام کا حکمران ہونا چاہیے تھا۔ اپنے لشکر کے ساتھ دمشق سے نکل کر کمبر اس خیال سے حلب کی طرف روانہ ہوا کہ وہاں جنگ کے حالات کا جائزہ لے اور موقع پا کر رکن الدین کو اپنے راستے سے ہٹا دے۔ اب اس نے تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تھا کہ اس کے جاسوسوں نے آ کر خبر دی کہ رکن الدین کے ذاتی جاسوس اسے یہ خبر پہنچا چکے ہیں کہ کمبر اپنے وعدے سے پھر گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ رکن الدین کمبر کے خلاف قدم اٹھانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ کمبر گھبرا گیا۔ اس نے پھر اپنے مشیروں سے صلاح مشورہ کیا۔ ایک فوجی جرنیل نے مشورہ دیا کہ ہمیں موت کے مسافر کو اپنے ساتھ ملا لینا چاہیے، اس طرح ہماری طاقت میں اضافہ ہو جائے گا۔ کمبر فکر مند ہو کر پوچھا، اگر وہ ہمارے ساتھ اتحاد پر راضی نہ ہوا پھر؟ تم جانتے ہو وہ رکن الدین آپس میں گہرے دوست اور بھائی بنے ہوئے ہیں۔ اس جرنیل نے دوسرا مشورہ دیا، موت کے مسافر کو دمشق میں طلب کیجئے، ابھی وہ نزدیک ہی ہے، وہ دمشق سے باہر کوہستانی سلسلے میں چھپے ہوئے تاتاریوں سے برسر پیکار ہے۔ اگر وہ آپ سے اتحاد نہ کرے تو اسے فوراً گرفتار کر کے فوراً مصر کا کوچ کرنا چاہیے، تاکہ قاہرہ پہنچ کر رکن الدین کی آمد سے پہلے پہلے ہم حالات کو اپنے حق میں کر لیں۔ کمبر کو یہ مشورہ پسند آیا۔ اس نے وہیں سے ایک قاصد بھیج کر عمیر کو دمشق میں طلب کیا اور خود بھی اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے واپس دمشق کی طرف روانہ ہو گیا۔ کمبر کے دمشق پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد عمیر اس کے پاس آیا اور جواب طلب نگاہوں سے کمبر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کا ایک قاصد میری طرف گیا تھا، کیا آپ نے مجھے طلب کیا ہے؟ کمبر نے مصنوعی خوشطبی سے کہا، ہاں میں نے تمہیں بلایا ہے یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ اگر رکن الدین بیبرس اور کمبر کے درمیان کبھی جنگ ہو تو تم کس کا ساتھ دو گے؟ عمیر نے اپنی گردن جھکاتے ہوئے کہا، کیا ایسا ممکن ہے؟ حکومتوں میں ہر ایسی بات ممکنات میں سے ہے۔ عمیر نے اپنی گردن ایک جھٹکے کے ساتھ اوپر اٹھائی اور زہریلے انداز میں کمبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ اس وقت آپس کی خانہ جنگی کی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ ہم نے تاتاریوں کے عظیم سالار قطبوغا کو شکست دے کر اسے قتل کر دیا ہے، اور عنقریب تاتاریوں کی اس تباہی کی خبر سن کر ہلاکو ہم پر طوفان کی طرح حملہ آور ہوگا۔ میں آپ سے التماس کرتا ہوں آپس کے اتفاق کو اور مستحکم کیجیے۔ کمبر نے برہم ہو کر پوچھا، یہ میرے سوال کا جواب نہیں، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں ہم دونوں میں سے تم کس کا ساتھ دو گے؟ عمیر نے فیصلہ کن انداز میں کہا، میں اس کا ساتھ دوں گا جو حق اور سچائی پر ہوگا۔ اگر میں حق اور سچائی پر نہ ہوا پھر تو میں رکن الدین کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جنگ کروں گا۔ کمبر نے کڑکتی ہوئی آواز میں اپنے محافظ سپاہیوں سے کہا، اسے گرفتار کر لو۔ نیزوں اور تلواروں سے مسلح کئی سپاہی آگے بڑھے اور انہوں نے عمیر کو لوہے کی مضبوط زنجیروں میں جکڑ دیا۔ پھر وہ اسے باہر لائے اور وہاں کھڑی ایک چاروں طرف سے بند جنگلی رتھ میں عمیر کو باندھ دیا گیا
اور اسی روز قمبر اپنے لشکر کے ساتھ عمیر کو لے کر قاہرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ دمشق کے انتہائی شمال میں ابو نواس تاتاریوں کا قلع کما کرنے کے بعد دمشق واپس آ رہا تھا کہ مسکن کا ایک جاسوس اس کے پاس آیا اور انتہائی رازداری میں ابو نواس سے کہا، آپ اور شیبان علیحدہ ہوں، میں آپ دونوں کے ساتھ کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ابو نواس فکرمند ہو گیا۔ جاسوس نے پریشانی میں کہا، میں اپنی زندگی کی سب سے بری خبر لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ ابو نواس اور شیبان جب علیحدہ ہوئے تو جاسوس نے کہا، مصر کے حکمران قمبر نے ہمارے آقا کو گرفتار کر لیا ہے اور وہ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر قاہرہ لے گیا ہے۔ ابو نواس نے رندھی ہوئی آواز میں پوچھا، کیوں گرفتار کیا گیا عمیر کو؟ قمبر نے رکن الدین سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ تاتاریوں کو شکست دے دے تو ارض شام کا خود مختار حکمران بنا دے گا۔ اب وہ اپنے وعدے سے پھر گیا ہے، اس رکن الدین کی طرف سے خطرہ ہے، لہٰذا اس نے آقا کو اس بنا پر گرفتار کر لیا ہے کہ کہیں وہ رکن الدین کے ساتھ مل کر اس کے خلاف جنگ نہ کرے۔ ابو نواس نے اپنے پاس کھڑے شیبان سے کہا، شیبان، تم لشکر لے کر دمشق کے بجائے مسکن روانہ ہو جاؤ، میں قاہرہ جا کر عمیر کی رہائی کے انتظامات کرتا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد ابو نواس اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اب وہ قاہرہ کی طرف اڑا جا رہا تھا۔ شیبان لشکر کے ساتھ مسکن روانہ ہو گیا تھا۔ دوسری طرف رکن الدین بیبرس کو بھی عمیر کی گرفتاری کی اطلاع ہو چکی تھی، لہٰذا وہ بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ قاہرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ معزز سامعین، کہانی ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔